اس نے خدا کا شکر ادا کیا آج ہنا موجود نہ تھی۔ ظاہر ایک بزنس وومن اتنے دنوں فارغ تو نہیں بیٹھی رہ سکتی تھی۔ ابیہ کی گاڑی اندر آئی تو دوسری گاڑی میں بنی سنوری ہنا کسی ہینڈسم سے مرد کے ساتھ جا رہی تھی۔ ابیہ نے اپنے آپ کو آزاد اور ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ آج وہ ہر حال میں ثانیہ سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، مگر رات کے کھانے پر میم کی بات نے اس کی جان ہی نکال لی۔ بہت ہو گئی بھئی موج، فیل ہو تم اس کام میں۔ میم نے چمچ اور کانٹے سے کھیلتے ہوئے سرسری انداز میں بات شروع کی تو ابیہ تحیر سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ باپردہ بی بی اور پرہیزگاری والا اپنا ڈرامہ اب بند کرو۔ 1 لاکھ کا بھی بزنس نہیں کر کے دیا تم نے۔ میم کے لب و لہجے میں سختی تھی۔ ابیہ کا دل لرزنے لگا۔ میں نے تو اپنی پوری کوشش مائی فٹ، میم نے اس کی بات کاٹ کر یکلخت غراہٹ آمیز لہجے میں کہا تو ابیہ کے ہاتھ میں تھاما چمچہ لرزنے لگا۔ ہماری بزنس میں خود آگے بڑھ کر گلے کا ہار ہوا جاتا ہے۔ سیفی تو تنگ آ چکا ہے تم سے، وہ تلخی سے بولی۔ ابیہ سے چبایا ہونے والا حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ کل سے تم آفس نہیں جاؤ گی، 2 دن گھر بیٹھو، اپنا مائنڈ میک اپ کرو اور اپنا بزنس چلاؤ، جسٹ لائک ہنا، میم نے بے نیازی سے اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ ابیہ کی رنگت سفید پڑ گئی، دل رک رک کر چلا تو سانس بھی تنگ ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے ذبح ہونے والے جانور کی طرح میم کی طرف دیکھا۔ دیکھو ابیہ، مجھ سے اب تمہارا کوئی ڈرامہ اور منت سماجت برداشت نہیں ہوگی۔ جو میں نے کہہ دیا، ٹھیک 2 دنوں کے بعد تم اس پر خوش دلی سے عمل کرو گی، ورنہ مجھے خود ہی کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ اب سویٹ ڈش لے رہی تھی۔ اس وقت عموماً میم ہی گھر پر ہوتی تھیں۔ یہاں موجود ڈھیروں لڑکیاں، جن میں سے کچھ مجبور تھیں اور کچھ پیسے کے لیے بخوشی یہ کام کرتی تھیں، اس وقت اپنے بزنس کے لیے جا چکی تھیں اور اب صبح ہی واپس آئیں گی۔ بلکہ کئی تو میم کی زبان میں اس قدر لکی تھیں کہ بڑے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بیویوں کے بجائے ہنی مون پر جاتی تھیں۔ لانچنگ، میرے خیال میں تمہاری لانچنگ بھی ہنی مون ٹرپ سے ہی کی جائے۔ یہ لوگ بیرون ملک اپنی بدصورت بیویوں کو لے کر جانا پسند نہیں کرتے نا؟ میم اب بڑے دوستانہ انداز میں ڈسکشن کر رہی تھی۔ ابیہ کا کھایا پیا الٹنے کو تھا، میم اس کے منہ سے لفظ نہ نکلتا تھا۔ میم نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اٹھو اور اپنے کمرے میں جا کر خوب سوچو۔ میں کسی بھی معاملے میں تمہاری اجازت کی پابند نہیں ہوں۔ تم یہ نہیں مانو گی تو پھر جو چاہے میں وہ کروں گی۔ ان کا لہجہ ان کی نظروں سے زیادہ برفیلا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر خوفزدہ سی چادر لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ ایک عجیب سی انسیکیورٹی اسے گھیر لیا تھا۔ میم کسی بھی وقت اس پر کتے چھوڑ سکتی تھیں اور یقیناً وہ کتے انسانی شکل میں ہوتے۔ اسے اپنی ماں یاد آئی، اس کی پیاری ماں۔ اگر وہ امتیاز احمد سے شادی کر لیتی تو آج ابیہ کے لیے حالات یکسر مختلف ہوتے۔ کاش، اے کاش میری ماں، اس وقت تو نے اپنے دل پر پاؤں رکھ لیا ہوتا تو بعد میں کوئی تیری عزت نفس پہ پاؤں نہ رکھتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر کچھ خیال گزرا تو جلدی سے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس کی گریہ زاری تھی کہ بے قابو ہوئی جاتی تھی۔ آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ رحم میرے خدا، اے مالک کل کائنات، حوا کی اس بیٹی کی طرف بھی کرم کی ایک نظر۔ وہ سجدے میں گر کر بے تحاشا روئی، تڑپی، اتنا روئی کہ اس کے بعد وہ کوشش بھی کرتی تو آنسو نہ نکلتے تھے۔ وہ بے دم سی پڑی تھی، مگر دل محو مناجات تھا۔ جانے کن وقتوں سے وہ خود کو گھسیٹتی بستر تک آئی۔ در حقیقت اس میں اب مزید گریہ اور زاری کی سکت نہ رہی تھی۔ ذہن اسی ایک نقطے پر منجمد تھا کہ اب اس کی عزت داؤ پر لگائی جانے والی تھی۔ وہ یکدم چونکی۔ اس کے تکیے میں تھر تھراہٹ سی ہوئی تھی۔ اس نے تکیے پر پرے کر کے ٹیشو میں لپٹا موبائل بے تابی سے کھولا تو اس کی اسکرین چمک رہی تھی اور اس کا ثانیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے وجود میں جیسے جان آ گئی۔ تیزی سے اتر کر وہ واش روم کی طرف بڑھی، دروازہ بند کیا۔ ثانیہ کی کال مسلسل آ رہی تھی۔ ابیہ نے برق رفتاری سے واش بیسن کا نل اور شاور کا پانی کھول دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باہر اچانک کسی کے آ جانے پر کوئی شک پڑے۔ اس نے دروازے سے دور ہٹ کر ثانیہ کی کال اٹینڈ کی۔ ہیلو! اسے خود اپنی آواز ہی غیر انسانی لگی۔ کھنچی ہوئی نسوں کے ساتھ اسے بولنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ ابیہ، ثانیہ کا انداز محتاط تھا۔ ہاں میں ابیہ ہوں ثانیہ، میں ابیہ ہوں۔ خوف سے اسے لرزہ چڑھ رہا تھا۔ کیسی ہو ابیہ؟ وہ میں بہت مشکل میں ہوں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، پلیز پلیز۔ اس کی آواز پھنسی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے ابیہ؟ کھل کے بات کرو، اگر موقع ملا ہے تو۔ ثانیہ نے نرمی اور پیار سے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عرصہ ہوا تھا یہ بے ریا لہجہ سنے۔ میں یہاں محفوظ نہیں ہوں، میم مجھے کسی کے ہاتھوں بیچنا چاہتی ہیں، بس 2 دن کے بعد۔ خدا کے لیے ثانیہ مجھے بچا لو، میری عزت داؤ پر لگنے والی ہے۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ ڈونٹ وری ابیہ، رو مت، حوصلہ کرو، یو آر اے بریو گرل، میں ضرور تمہاری ہیلپ کروں گی۔ ثانیہ نے بہت پیار سے اسے پچکارا۔ میرا کل سے آفس جانا بند ہو گیا ہے، بس 2 دن کے بعد۔ وہ بلک اٹھی۔ حوصلہ کرو ابیہ۔ کیسے حوصلہ کروں؟ اتنے دنوں سے تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ان کے قبضے میں ہوں، تو کچھ کرتی کیوں نہیں تم لوگ؟
लोग। मुझ से कहो मेरी बेबसी का तमाशा मत देखे। और इम्तियाज़ अहमद कहाँ है जो मेरी माँ से पक्के वादे करके एक मजबूत बंधन में बांध के मुझे साथ लाए थे? क्या वो मैम को सबूत दिखाकर दावे के साथ मुझे यहाँ से छुड़वा नहीं सकते? वो भिंची हुई आवाज़ में अपनी चीखें रोकती, कभी गुस्से और कभी बेबसी से कह रही थी। सानिया गंग सी सुने गई। ये कैसे राज छुपे थे इसकी बातों में? कौन सा मजबूत बंधन, कैसा सबूत और कैसा दावा? मुइज़ अहमद को बता दो सानिया, परसों तक का वक्त है मेरे पास। अगर परसों 12 बजे तक वो कुछ ना कर सका तो मेरी खुदकुशी इसके सर। क़यामत के रोज़ मैं इन दोनों बाप बेटे से हिसाब तलब करूँगी। इसने थक कर खुद ही लाइन काट दी। कहने सुनने को और कुछ बचा ही कहाँ था। इम्तियाज़ अहमद तो जैसे इससे हर रिश्ता ही तोड़ बैठे थे। और अब जबकि मुइज़ को इसके बारे में पता चल गया था तो वो भी महज तमाशा ही देख रहा था। वो बेदम सी होने लगी। हेलो हेलो अभिया, सानिया ने लाइन कटने पर बेख्तियारी से पुकारा, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। सुन लिया आपने मुइज़ भाई? सानिया ने मीटिंग पर मौजूद मुइज़ को थके हुए अंदाज में मुतवज्जा किया, जो गंग सा था। ये तो बहुत बुरा हो रहा है, वो बमुश्किल खुद को कहने पर आमादा कर पाया। मैं तो पहले ही कह रही थी इसे फौरी तौर पर वहाँ से निकालने की ज़रूरत है, मगर आप लोग पता नहीं किस नफ़ा नुकसान के चक्रों में पड़े हैं। सानिया के अंदाज में खफकी थी। लेकिन अब आपने सुन लिया ना, इसे परसों तक की डेडलाइन मिली है। ओके, मैं कुछ करता हूँ। मुइज़ का जहन सख्त रागंदी का शिकार हो रहा था। इससे मुंसलिक एक अहम रिश्ता। इसे एहसास हुआ कि 3 साल पहले इसे इम्तियाज़ अहमद के सामने हथियार नहीं डालने चाहिए थे। आज वो भाड़ में भी जाती तो मुइज़ को परवाह नहीं होती, मगर इम्तियाज़ अहमद जिस हैसियत इसकी ज़िम्मेदारी मुइज़ पर छोड़ गए थे, इसे यूं भाड़ में जाते देखना दिल गुर्दे का काम था। नहीं, यकीनन बहुत बेगैरती और बहुत बेहमियती का। सोच सोच कर इसका सर फटने को था। रात के इस पहर जब सब अपने कमरों में एसी ऑन किए पुरसुकून नींद ले रहे थे, वो बेचैनी और इस्तराब की आग में जला करता था। कभी सोचता कि सीधा जाकर मैडम राना के सामने खड़ा हो जाए और कज़न होने का दावा करके अबिया को वहाँ से निकाल ले, मगर क्या वो इतनी आसानी से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हाथ से जाने देती? और अगर पुलिस लेकर जाता, लेकिन अगर पुलिस ने हमेशा की तरह ईमानदारी से काम ना लिया तो? इसके बाद तो मैडम अबिया को ऐसी तहों में छुपाएंगी कि इसकी धूल भी नहीं मिलेगी। सानिया ने सुबह इसे ऑन और अपने यहाँ बुलाया था। वहाँ शायद कोई सूरत हाल निकल आए। इसने थक कर सोचते हुए खुद को बिस्तर पर गिरा लिया। लड़कों के लिए लड़की से अहम कुछ नहीं होता मुइज़, और तुम हो कि तुम्हारा पीछा करना पड़ता है। रुबाब के लबो लहजे में खफीफ सी तलखी का रचाव था। आई एम सॉरी, बहुत बिजी था मैं, यकीन करो, और आज तो सर में शदीद दर्द भी है। मुइज़ ने कनपटी दबाते हुए थकावट ज़्यादा लहजे में माजरत की। वो ऑफिस आ तो गया था, मगर अब कुछ काम नहीं हो पा रहा था। मेरी तरफ आ जाओ ना, अपने हाथ की बनी चाय पिलाऊंगी तो सारा दर्द भूल जाओगे। वो गुनगुनाई। ऑफ़र तो बहुत शानदार है, मगर आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। वो हल्के से मुस्कुराया। जानता था रुबाब को चाय बनाने की अलिफ बे का भी नहीं पता, मगर वो इसके लिए चाय बनाने का कह रही थी। ये मुइज़ के लिए यकीनन फ़ख्र की बात थी। कम ऑन मुइज़, यू आर सो बोरिंग। कोई और लड़का होता तो सर के बल आता। सॉरी, मुझे ये करतब सीखने का कभी वक्त ही नहीं मिला। मुइज़ ने इसका मूड ठीक करना चाहा। मुइज़, तुम मेरा मूड ख़राब करना चाहते हो? लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्या क्या नहीं बताती, और एक तुम हो के वो जज्बातियत पर उतरने लगी। मुइज़ संजीदा हो गया। अव्वल तो ये कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, दूसरा ये कि लड़कियों की इस तरह की फजूल बातों में 90% झूठ होता है। फिर भी तुम दूसरे लवर्स की तरह नहीं हो, बेख्तियार बोली, फिर हंसने लगी। आई मीन दूसरी लड़कियों के लवर्स की तरह। मुझे मोहब्बत में चीप होना पसंद नहीं है रुबाब। मोहब्बत में एक फ़ासला और पाकीज़गी ज़रूरी है, वरना वो मोहब्बत नहीं रहती, हवस बन जाती है। मुइज़ ने नरमी से इसे समझाया। प्लीज़, वो कराही। नो मोर लेक्चर मुइज़। इतनी रोमांस की बातें तो नहीं की कभी जितना सुफियाना लेक्चर झाड़ते हो। वो खफा थी। चलो ठीक है, तुम नाराज़ ही रहना, मिलोगी तो देखना कितने प्यार से मनाता हूँ, फिर फ़ख्र से सारी फ्रेंड्स को बताना। वो इतने प्यार भरे धीमे लहजे में बोला कि रुबाब का दिल गुदगुदा उठा। कैसे कैसे? वो बेताब हुई। मुइज़ आहिस्ता से हंसा। अभी नहीं, इस संडे को, जस्ट वेट एंड सी। इसने रुबाब के दिल को बेकरारी बढ़ा दी थी। मुइज़ का फ़ोन बंद हुआ तो वह जल्दी से स्काइप पर अपने दोस्तों को बताने लगी। इसका अंदाज़ बहुत जोश से भरा हुआ था। इसने ओन के पास पहुंचकर इसे चलने को कहा तो वह हैरान हुआ। कहाँ? सानिया ने हमें इनवाइट किया है अपनी खाला यानी तुम्हारी पुप्पो के घर। मुइज़ अभी लंच टाइम में ऑफिस से उठा था और सीधा ओन के रेस्टोरेंट में पहुंचा। तुझे इनवाइट किया है या मुझे? ओन ने तंज किया। मुइज़ से मुस्कुराहट छुपानी मुश्किल हो गई। इसे पता चल गया था कि सानिया ने बतौर ख़ास ओन को इनवाइट करने के लिए कॉल नहीं की थी, बस मुइज़ ही से कह दिया था कि कल दोनों चले आना।
تمہارے حالات تو پہلے سے بھی پیلے جا رہے ہیں یار، بنے گا کیا تم دونوں کا؟ موئز کو اون کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ معاملہ کیا ہے؟ کیوں بلایا ہے اس نے؟ وہ کاٹ کھانے کو تھا۔ ابیا والے معاملے پہ بات کرنی ہے، وہ بہت مشکل میں ہے، اس کا آفس جانا بند کر دیا گیا ہے، ایک روز بعد شاید وہ اس کا سودا کر دے۔ موئز یکلک تھی، سنجیدہ ہوا تو سب بھی کہنا پڑا جو وہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اوہ، اون کو تعصب ہوا۔ میں ساتھ چلوں گا موئز، جو ہیلپ کر سکا کروں گا، مگر پلیز یار ثانیہ کو وہاں مت جانے دینا، ان لوگوں کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے، میں اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا، وہ میری گرل فرینڈ نہیں منقوہ ہے اور اپنی عزت کے لیے مرد جان سے چلے جایا کرتے ہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ موئز نے ایک ٹک اسے دیکھا، جانے کون کون سے لفظوں نے دل کے تاروں کو کیسے جھنجھوڑا تھا۔ اون اس کے ساتھ چل پڑا۔ گیٹ خود ثانیہ نے کھولا۔ السلام علیکم۔ اس کے ہونٹوں پر دونوں کے لیے مسکراہٹ تھی۔ اون ساری خفگی بھولنے لگا۔ اتنی دیر لگا دی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اگر مجھے ڈائریکٹ دعوت دیتی تو ناشتے کے فوراً بعد ہی آ جاتا، اون نے کہا تو وہ اطمینان سے بولی۔ میں جانتی تھی، تبھی موئز بھائی کو کہا۔ اون نے مسکراہٹ دباتے ہوئے موئز کو گھورتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، مجھے تو بس باڈی گارڈ کے طور پر بلایا گیا ہے تم لوگوں نے۔ چلو بہت اچھی بات ہے، اب جاؤ دونوں منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر آ جاؤ، خالہ جان تو کھانا کھا کر میڈیسن لے کر لیٹ چکی۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر پھیلی ہلکی سی مسکراہٹ اون کو بہت حوصلہ دے رہی تھی اور یقیناً کسی تبدیلی کا اعلان بھی تھی۔ لنچ کیا تھا؟ گھر کے کھانے کی بہترین ویرائٹی تھی، یہ سب آج میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، ثانیہ نے کہا تو موئز نے رش سے اون کو دیکھا۔ دونوں نے دل کھول کر لذیذ کھانا کھایا اور میٹھے میں ٹرائفل۔ اس کے بعد چائے کے مگ لیے وہ لاؤنج میں آ بیٹھے۔ مسئلہ کیا ہوا ہے اب؟ اون نے پوچھا تو ثانیہ نے اپنے موبائل میں ریکارڈ ابیا کی کال آن کر دی۔ وہ انہماک سے سننے لگے، اور میں نے جتنی بار اس کال کو سنا ہے مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہم لوگ پوری حقیقت سے واقف نہیں ہیں موئز بھائی۔ ثانیہ نے بے حد سنجیدگی سے موئز کو دیکھا۔ وہ یقیناً ایک ذہین لڑکی تھی، موئز نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ وہ کس بندھن میں اور کن ثبوتوں کی بات کر رہی تھی، وہ بھی اتنے دعوے کے ساتھ؟ ابو اسے اپنی ذمہ داری پر یہاں لائے تھے۔ موئز آنکھیں چرا گیا۔ وہ اپنے دوست کے ہاتھوں دھوکہ کھا گئی، ورنہ ابو ہاسٹل اور کالج کی فیس ادا کر رہے تھے۔ موئز یار، اس کا صاف اور سیدھا حل یہی ہے کہ پولیس ریڈ کرائی جائے اور ابیا کو وہاں سے برآمد کرایا جائے۔ اون نے صاف گوئی سے کہا، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، سب سے زیادہ کالی بھیڑیں اسی محکمے میں ہیں، ریڈ سے پہلے ہی میڈم کو کال دے دی جائے گی اور پھر شاید ہم آئندہ کبھی ابیا کو نہ دیکھ پائیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ثانیہ نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اس مسئلے کو فول پروف طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے، اون نے رائے دی۔ نہ وہ وہاں سے باہر آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی وہاں جا سکتا ہے، موئز نے یاد دلایا۔ تم سیفی کو بھول رہے ہو، وہ ہمارا شکار بن سکتا ہے، اون نے ذو معنی انداز میں کہا تو وہ چونکا۔ وہ کیسے؟ وہ تو تمہیں سوچنا ہے، کیونکہ وہی ایک شخص ہے جو تمہیں اندر بھی لے جا سکتا ہے اور ابیا کو باہر بھی لا سکتا ہے تمہارے کہنے پر۔ اون کا ذہن واقعی کام کر گیا تھا۔ اسے باہر لا کر وہ میرے حوالے ہی تو نہیں کرے گا نا، واپسی بھی تو ہوگی، موئز الجھا۔ پیسہ پیسہ لگاؤ میری جان، وہ لوگ بزنس چلا رہے ہیں، انہیں صرف پیسہ چاہیے، اون نے حقیقت بیان کی۔ میرے ہاتھ کی بنی چائے پی کر تمہارے دماغ نے بڑی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے، ثانیہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے موئز کو دیکھا۔ مگر میں پھر بھی کہوں گی، اس لڑکی کی کہانی میں بہت کچھ مسنگ ہے، موئز نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے آپ سے ایسے شکوہ کیا تھا جیسے اسے بہت مان ہو آپ پر، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ امتیاز احمد میڈم کو ثبوت دکھا کر اسے وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ ثانیہ ابھی تک اسی نہج پر سوچ رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اون نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انکل کے پاس کچھ ایسا ثبوت ہے جس کی بنا پر ابیا کا کلیم کر کے اسے وہاں سے نکال سکتے ہیں، ثانیہ نے صاف لفظوں میں وضاحت کی۔ اون نے منتظر نگاہوں سے موئز کو دیکھا۔ اب تم بتاؤ، کیا انکل نے اسے اپنی کزن سے اڈاپٹ کر لیا تھا؟ اگر ایسی کوئی تحریری ثبوت ہے تو پھر بھی کام بن سکتا ہے، ایک بار اب یہ وہاں سے نکل آئے تو پھر تحریری ثبوت دکھا کر اس کی واپسی کو روکا جا سکتا ہے، ثانیہ نے جوش سے کہا۔ مگر موئز چپ تھا، بالکل چپ۔ وہ بہت مشکل میں ہے موئز بھائی، آپ سب نفع نقصان چھوڑ کر صرف یہ سوچیں کہ وہاں محض اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ ثانیہ دبے لفظوں میں کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ موئز کی رگوں میں دوڑتا سیال تپ اٹھا، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی پینٹ کی جیب میں رینگ گیا، اور جب باہر آیا تو اس میں ایک پیپر دبا ہوا تھا۔ یہ لو، شاید یہ کچھ کام آ جائے۔ اس نے وہ پیپر اون کی طرف بڑھایا۔ اون اس کے بدلے ہوئے تاثرات پر غور کرتا حیران سا ہو کر وہ پیپر دیکھنے لگا، اور اس پیپر کا متن پڑھتے ہی جیسے اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بے اختیار بے یقینی سے موئز کی طرف دیکھا۔
اون کے تاثرات اس قدر شاکنگ تھے کہ ثانیہ بے اختیار اس کے شانے پر سے جھک کر اس کے ہاتھ میں تھما پیپر دیکھنے لگی۔ اسے تو وہ فوراً چیلنج کر سکتے ہیں، کمیٹی آفس جاتے ہی کلی کھل جائے گی۔ یہ تم نے نقلی بنوایا ہے؟ لمحاتی جھٹکے کے اثر سے نکلتے ہوئے اون نے کہا تو ثانیہ نے بھی خاصی مشکوک نظروں سے موئز کو دیکھا۔ اس نے ایک نظر اون کو دیکھا اور ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، وہ جائیں گے تو ضرور پتہ چل جائے گا اس نکاح نامے کی اصلیت کا۔ موئز نے ان دونوں کی سماعتوں پر گویا کوئی دھماکہ کر دیا تھا۔ اون کی نگاہوں میں ہر درجہ بے یقینی اتر آئی۔ وہ بے اختیار صوفے پر آگے کو ہو بیٹھا۔ یو مین یہ اصلی ہے؟ وہ لڑکی 3.5 سال سے آپ کے نکاح میں ہے؟ ثانیہ کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی، اور موئز وہ اپنے آپ کو بے حد ذہنی اذیت میں گرفتار محسوس کر رہا تھا۔ اپنے آپ کو کسی کے سامنے کھولنا کس قدر تکلیف دہ امر تھا یہ وہی جانتا تھا، مگر صورتحال ایسی تھی کہ بتائے بنا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ او گاڈ! ثانیہ کو صحیح معنوں میں تعصب نے گھیرا۔ پوری کہانی میں ابیہ کا کردار بہت قابل رحم تھا۔ کیا قسمت ہے اس بیچاری کی، مظلوم ہوتے ہوئے بھی وہی پس رہی ہے۔ مگر موئز تو نے کیا کیا یار، اس قدر معتبر رشتے میں باندھ کر ایسی لاپرواہی؟ ان کو یقین کرنے میں دشواری تھی۔ میں اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے لیے نکاح صرف ایک حادثہ تھا اور بس۔ ابو نے کہا تھا کہ اسے وہاں سے نکال کر وہ کہیں اور اس کی مرضی سے شادی کروا دیں گے۔ موئز نے سرد لہجے میں کہا، مگر وہ ابھی بھی آپ کے نکاح میں ہے، آپ نے اسے طلاق نہیں دی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ثانیہ کو افسوس ہوا، وہ موئز سے ایسی بے وقوفی بلکہ سنگ دلی کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ اسی لیے تو خوار ہو رہا ہوں، ورنہ ایک بہترین لائف گزار رہا تھا میں۔ وہ تلخ ہوا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اون واقعی ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں گھرا تھا، اسے پچھلے 3 سالوں سے موئز کی بدلتی نیچر اور ذہنی الجھاؤ کی کیفیت یاد آنے لگی۔ تو یہ راز تھا اس بدلاؤ کے پیچھے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے گنوایا ہے موئز۔ اگر انکل کا کہا مان کر تم نے ایک نیکی کر ہی ڈالی تھی تو کم از کم اسے سنبھال کر رکھتے۔ اون سے موئز کی طبیعت کا یہ پہلو برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، سو جتانے والے انداز میں بولا۔ موئز نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بے حد ناگواری سے بولا، میں نے یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم جواباً مجھے ہی کٹہرے میں گھسیٹ لو۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی حل ہے تو بتاؤ۔ اوکے، موئز بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں اون۔ ثانیہ نے فی الفور موئز کے غصے کو محسوس کیا اور فوراً ہی اون کو ٹوک دیا۔ فی الحال تو یہ اہم مسئلہ ہے ابیہ کو وہاں سے نکالنے کا، ان کی کھچائی تو تم بعد میں کر سکتے ہو۔ اون نے گہری سانس بھرتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ در حقیقت وہ اس انکشاف کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا جو یکلخت تھی موئز نے سامنے لا رکھا تھا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اون کا انداز خفا خفا سا تھا۔ موئز نے تیکھی نگاہ اس پر ڈالی، اس کا موڈ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ثانیہ نے کھنکھارتے ہوئے ثالثی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، میں کل رات کافی سوچتی رہی ہوں اس معاملے پر، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو۔ وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی۔ موئز کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ اس خیال سے متفق ہے۔ ارے واہ، بہت خوب ثانی، جی چاہ رہا ہے تمہارا منہ۔ اون تو بھڑک ہی اٹھا، بے اختیار والہانہ انداز میں کہنے لگا تو ثانیہ اونچی آواز میں سے ٹوک گئی، اون! تو وہ حیرت سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا، موتیوں سے بھر دو یار، اور میں اور کیا کہنے والا تھا۔ موئز کو اس ٹینشن زدہ ماحول میں بھی ثانیہ کا تلملاتا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنسی آنے لگی۔ اون کی بدمعاشیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ ثانیہ منہ پھلائے چائے کے مگ لے کر چلی گئی تو وہاں دونوں ان کے بتائے ہوئے خیال کو ٹھونک بجا کر دیکھنے لگے۔ میڈم رانا کی اجازت کے بعد ان دونوں کو جس سٹنگ روم میں بٹھایا گیا تھا، اس کے در و دیوار پر آویزاں جذبات برانگیختہ کرنے والی تصاویر پر نگاہ پڑتے ہی ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نگاہ چرا لی۔ ملازم نے انہیں بٹھا کر ان کا وزٹنگ کارڈ واپس تھما گیا۔ اگر میں مزید آدھا گھنٹہ اس ماحول میں بیٹھا رہا تو مجھے الٹی ہو جائے گی، ایک نے کہا۔ دوسرے نے متحمل انداز میں مشورہ دیا، 25 منٹ تک سیدھی کیے رکھو، پھر بے شک الٹی کر دینا۔ اسی وقت دروازے سے خوشبوؤں کا ایک جھونکا سا اندر آیا۔ وہ دونوں بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ ہاں میڈم چہکی، وزٹنگ کارڈ دیکھ کر تو میں سمجھی کہ کوئی بڑی عمر کے صاحب ہوں گے۔ انہوں نے ناز سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے دونوں نے ہلکا سا تھام کر چھوڑ دیا۔ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتی میڈم ان کے سامنے سنگل صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئیں۔ تپائی پر رکھے سگریٹ کیس میں سے ایک سگریٹ نکال کر میڈم نے اسے لائٹر سے شعلہ دکھایا اور ایک طویل کش لیا۔ وہ دونوں سامنے بیٹھے ہونک بنے لائیو شو دیکھ رہے تھے۔ میڈم کے ڈریم لینڈ میں آنے کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ میڈم نے دیواروں پر لگی پینٹنگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ جی، بلیک ہاف سلیوز ٹی شرٹ میں ملبوس یہ اون عباس تھا۔
اون کو ثانیہ کا یہ آئیڈیا اچانک زہر لگنے لگا تھا۔ کیا چاہیے؟ میڈم نے معنی خیز نگاہوں سے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ موئز کو سخت کراہیت محسوس ہوئی۔ کوئی بھی نیا پیس ان ٹچ، وہ جیسے بہت پیشہ ور بن کر بولا۔ میڈم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ موئز کا خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس نے دانتوں پر دانت جما کر سرد نظروں سے میڈم کو دیکھا۔ دراصل مجھے چاہیے آفس ورک کے لیے۔ اس ہفتے یورپی ڈیلیگیشن آ رہا ہے۔ میں نے کوئی لیڈیز سیکریٹری نہیں رکھی ابھی تک۔ سیفی سے آپ کا سنا تھا؟ سیفی کا نام سن کر میڈم مطمئن ہو گئی۔ انہوں نے تپائی پر رکھا البم اٹھا کر آگے بڑھایا۔ پیس تم خود سلیکٹ کر لو، قیمت میں بتاؤں گی۔ اون نے البم پکڑ کر موئز کے حوالے کیا۔ البم کھولتے ہی جیسے جہنم کا در واہ ہوا تھا۔ وہ میڈم کے پاس کام کرنے والی لڑکیوں کی غیر مہذب تصاویر تھیں۔ موئز نے فی الفور البم بند کر دیا۔ اون تو باقاعدہ اس کی طرف سے تھوڑا سا پہلو بدل کر بیٹھ گیا تھا۔ در حقیقت اس کی طبیعت مقدر ہو رہی تھی۔ یہ سب نہیں، ایکچولی میرے آفس کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ موئز نے معذرت خواہانہ انداز اپنایا۔ میڈم نے سوچنے میں لمحہ لگایا۔ ایسا نادر پیس بھی ہے میرے پاس، مگر قیمت ڈبل ہوگی، سمجھتے ہو نا؟ ان ٹچ ہے وہ۔ نام کیا ہے؟ موئز رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ابھی یہ نام ہے اس کا؟ ابھی نہیں ہے، اس لیے اس کا سارا حساب کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ میڈم نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ موئز نے فوراً اوکے کر دیا۔ وہ تو شکر تھا کہ میڈم نے خود ہی ابیہ کا نام لے دیا، ورنہ خود نام لیتے ہوئے اسے بہت پریشانی ہوتی۔ اس صورت میں میڈم بھی مشکوک ہو سکتی تھی۔ میڈم نے انٹر کام اٹھا کر ایک نمبر دبایا۔ ابیہ کہاں ہے؟ تحقیقانہ انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، پارلر سے آ جائے تو فوراً میرے پاس بھیجنا۔ انٹر کام رکھتے ہوئے میڈم نے معذرت خواہانہ انداز میں ان دونوں کو دیکھا۔ ابھی وہ پارلر گئی ہوئی ہے، ورنہ تمہاری ملاقات ہو جاتی۔ ڈونٹ وری، ہمیں آپ کے کہے پہ یقین ہے۔ موئز کو اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے میں قیامت کا سامنا تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا تھا کہ ابیہ مراد کی وجہ سے آج وہ وہاں آنے پر مجبور ہو گیا تھا، جہاں آنے کا کبھی وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، اور میڈم رانا جیسی بے حمیت، بغیرت اور بدکماش عورت کو تو وہ کبھی منہ نہ لگاتا، مگر یہ ابیہ مراد۔ موئز نے جبڑے بھینچے۔ میرے خیال میں اب باقی کی ڈیلنگز طے کر لیتے ہیں۔ میڈم کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ پارلر آئی تھی۔ میڈم کی دی مہلت آج ختم ہو گئی تھی، سو آج سے اسے میڈم کے بتائے راستے پر چلنا تھا۔ وہ پورا راستہ اپنی آنے والی زندگی کے متعلق سوچتی رہی اور آنسو بہاتی رہی، اور ایک قیمتی متاع اس نے اپنے شولڈر بیگ کو دبوچ کر سینے سے لگایا۔ اس شولڈر بیگ کی تہہ میں ٹیشو پیپر میں لپٹا موبائل فون رکھا تھا، اس کی نجات کا ذریعہ، شاید آخری۔ پارلر میں کسٹمرز کا رش بے پناہ تھا، مگر میڈم رانا کی بھیجی ہوئی لڑکی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ کھٹ کھٹ کھٹ، ایک لڑکی کے ماہرانہ انداز میں چلتے ہاتھ اس کی کمر تک آتے بالوں کو نئی لک دینے لگے، اور وہ بے تاثر نگاہوں سے سامنے شیشے میں دیکھتی موبائل فون کو استعمال کرنے کے طریقہ سوچ رہی تھی۔ چلے میم، مینیکیور اور پیڈیکیور کے لیے۔ کٹنگ سے فارغ ہو کر کپڑا جھاڑتے ہوئے لڑکی نے اسے چونکایا اور ساتھ ہی ہاتھ سے ایک کیبن کی طرف اشارہ کیا۔ باتھ روم کہاں ہے؟ وہ ہکلائی۔ اس کیبن کے سامنے والے کیبن کے اندر ہے۔ لڑکی نے اسے بتا کر اگلی کسٹمر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی اپنا شولڈر بیگ دبوچے باتھ روم کی طرف آ گئی۔ اندر آ کر اس نے پھرتی سے شولڈر بیگ کھول کر اندر سے موبائل فون نکالا۔ فی الحال کیبل میں کوئی نہیں تھا اور وہ ثانیہ سے بات کر سکتی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے ثانیہ کو کال ملا کر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ انتظار میں تھی۔ اس کا نام دیکھ کر ثانیہ نے فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی۔ میں ابیہ۔ اس کا حلق خوش تھا۔ ہاں بولو ابیہ، خیر سے ہو تم؟ ثانیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ میں پارلر آئی ہوئی ہوں، ابھی مجھے یہاں کافی ٹائم لگے گا، آپ پلیز میری ہیلپ کریں پلیز۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ یہ آخری داؤ تھا جو وہ اپنی جان پر کھیلنے جا رہی تھی۔ اس کے بعد تو شاید ابیہ مراد کو کوئی دیکھ بھی نہ پاتا، اور اگر دیکھ بھی لیتا تو شاید دامن بچا کے آگے نکل جاتا۔ کون سا پارلر ہے ابیہ؟ ریلیکس، میں ابھی فوراً آؤں گی۔ تم نام جانتی ہو پارلر کا؟ وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے ابیہ نے آتے ہوئے سائٹ ایریا اور پارلر کا نام اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ اس نے ثانیہ کو نوٹ کروا دیا۔ تم بے فکر رہو ابیہ، اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ وقت پارلر میں ٹھہر سکو۔ میں فوراً آ رہی ہوں، ثانیہ نے اسے سمجھایا۔ جلدی پلیز، یہ پارلر بھی میڈم کی جاننے والی کا ہے، وہ بھنچے ہوئے لہجے میں بولی۔ خوف اس کی آواز اور ہر انداز سے ظاہر تھا۔ اوکے، میں بس نکل رہی ہوں، ڈونٹ وری ابیہ۔ ثانیہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ابیہ کے دل کو کچھ ہوا، شاید یہ آخری رابطہ تھا۔ وہ موبائل کو بیگ میں ڈال کر جلدی سے باہر آئی تو اسے دیکھ کر ایک لڑکی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ آپ میم رانا کی امپلائی ہیں نا؟ جی۔ وہ گڑبڑا کر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جلدی سے جا کر اپنا کام ختم کروائیں، میم کا فون دوبارہ آ چکا ہے۔ اس نے کہا تو ابیہ کا دل اچھل کر حلق میں اٹکا۔
میڈم کا کام بہت منظم تھا۔ ابیا جب پارلر پہنچی تب ڈرائیور نے اسے پہنچ جانے کی اطلاع کی تھی، اور اب ابیا باہر تب ہی جا سکتی تھی جب پارلر والی فون پر ڈرائیور کو انفارم کرتی کہ ابیا باہر آنے لگی ہے۔ پھر وہ میڈم کو اطلاع دیتا اور اسے لے کر پہنچتا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ مینیکیور پیڈیکیور سیکشن کی طرف بڑھ گئی۔ لرزیدہ دل جلد از جلد ثانیہ کے آنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ ثانیہ نے پہلے تو معیز کو فون کرنے کا سوچا، مگر پھر سے دھیان آیا کہ وقت بہت مختصر تھا، جو بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے الماری کھول کر اپنا عبایا نکالا۔ بہت زیادہ رش والی جگہ پر جاتے ہوئے وہ اکثر عبایا استعمال کرتی تھی۔ ابھی اس کے ذہن میں کوئی واضح پلان تو نہ تھا، مگر احتیاطاً وہاں اپنی پہچان چھپا کر جانا چاہتی تھی۔ جلدی سے عبایا پہن کر وہ خالہ سے گاڑی کی چابی لینے آئی۔ ہائے، کدھر چل دی تم اس وقت، وہ بھی عبایا پہن کر؟ ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی خالہ، پارلر میں اپائنٹمنٹ ہے، اس نے شرافت سے کہا۔ تو اون کو بلا لیتی، وہ کہیں بزی ہے خالہ، اور میرے پاس انتظار کرنے کا بالکل بھی وقت نہیں۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر دراز کھول کر چابی نکال لی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ ثانیہ جلدی سے باہر آئی اور ڈرائیور کو بلایا۔ گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالی۔ جلدی فوراً اسے ایڈریس بتاتے ہوئے ثانیہ نے بعجلت کہا۔ وہ کسی طور بھی اس موقع کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ابیا مراد کو۔ میڈم حنا پر برس رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ جب تک وہ ایک طرف لگ نہیں جاتی اس کے ساتھ ساتھ رہو، پھر اسے اکیلے ڈرائیور کے ساتھ کیوں بھیجا تم نے؟ سوری میم، میں بزی تھی، اور ویسے بھی شاہانہ کا پارلر ہے تو میں نے سوچا۔ حنا منمنائی۔ اتنا مت سوچا کرو، میڈم نے اونچی آواز اس کی بات کاٹی۔ یہاں سوچنے کا کام صرف میرا ہے۔ جاؤ دفعہ ہو جاؤ اور اسے فارغ کروا کر یہاں لاؤ، ڈیل ہو چکی ہے اس کی، شام کو پارٹی آ رہی ہے اسے لینے۔ جی، حنا نے کان لپیٹ کر وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ دوسرا ڈرائیور مالی سے گپے لڑا رہا تھا۔ وہ جلدی سے آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ شاہانہ کے پارلر جانا ہے، تحقیقانہ انداز میں اس نے کہا۔ جی میم۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی پارلر کی طرف رواں ہو گئی۔ ڈرائیور کو پارلر کے نزدیک ہی گاڑی پارک کرنے کا کہہ کر وہ نیچے اتری۔ میں بس آ رہی ہوں، اس نے ڈرائیور کو الرٹ رکھنے کی خاطر کہا۔ گاڑی میں ہی رہنا، پان سگریٹ کے لیے مت نکل جانا، مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ ثانیہ کو دھیان آیا۔ جی میڈم، وہ مؤدب ہوا۔ ثانیہ ادھر ادھر دیکھتی جلدی سے پارلر میں گھس گئی۔ اب اسے اتنے رش اور اتنے وسیع پارلر میں ابیا کو ڈھونڈنا تھا۔ مختلف کیبنوں میں جھانکتی، پیڈیکیور کراتی ابیا اسے دکھائی دے ہی گئی تو وہ مطمئن سانس لیتی اس کی طرف بڑھی۔ ابیا کے دل کی حالت اس وقت خدا ہی جانتا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ آج اگر وہ یہاں سے میڈم کے اڈے پر دوبارہ چلی گئی تو زندگی بھر وہاں سے نہ نکل پائے گی۔ کیا ثانیہ آ جائے گی؟ ابھی تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، اور اگر نہ آئی تو؟ اس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ اسی وقت کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ بڑھایا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ واؤ، بڑی موجیں ہو رہی ہیں، وہ چہکی، اور اسے سامنے دیکھ کر ابیا کا دل رکتے رکتے بچا۔ وہ خبیث مسکراہٹ لیے چہکتی حنا تھی۔ تو کیا میری باقی کی زندگی میڈم کی جہنم میں گزارنے والی ہے؟ ابیا کے وجود میں دھڑ دھڑ کرتی ٹرین سی گزرنے لگی۔ وہ جوش سے آگے بڑھی، ارادہ ابیا کو متوجہ کرنے کا تھا، مگر اسی وقت ایک شوخ سی لڑکی نے ابیا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کر لیا تو وہ ٹھٹک گئی۔ ابیا کے چہرے کا خوف اس سے چھپا نہ رہ سکا۔ ثانیہ کا دل ڈوب سا گیا۔ مطلب میڈم کا کارندہ ابیا کو لینے اس سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ جی، آپ نے کیا کروانا ہے؟ ایک لڑکی نے اس سے پوچھا۔ وہ میں ان کے ساتھ ہوں، ثانیہ نے گڑبڑا کر دور بیٹھی مینیکیور پیڈیکیور کراتی ایک عورت کی طرف اشارہ کیا۔ آپ وزٹنگ روم میں چل کر بیٹھیں، یہاں صرف کسٹمرز الاؤڈ ہیں۔ وہ خاموشی سے ابیا کو دیکھتے ہوئے اٹھ گئی۔ اس لڑکی کو سامنے دیکھ کر ابیا کے چہرے سے جھلکتا خوف بہت واضح تھا۔ ثانیہ کا دل پریشانی کا شکار ہونے لگا۔ اسے ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ابیا بھی اس لڑکی کے ساتھ آ گئی۔ اس کا کام یقیناً ختم ہو چکا تھا۔ حنا، میں ذرا واش روم جانا ہے۔ ثانیہ نے قریب آنے پر ابیا کی آواز سنی۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ ابیا یقیناً واش روم جا کر مجھ سے ہی رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ جلدی آنا، میم کا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے، حنا نے ناگواری سے کہا، اور پھر پارلر والی لڑکی سے گفت و شنید میں مصروف ہو گئی۔ ثانیہ موقع پا کر تیزی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی، اور ابیا کے پیچھے ہی وہ بھی اندر داخل ہو گئی۔ اس نے چہرے کو قدرے ڈھانپتے ہوئے اسکارف کو سرکا کر ابیا کو آواز دی۔ ابیہ! وہ کرنٹ کھا کر پلٹی، بے یقینی سے ثانیہ کو دیکھا، پھر روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ مجھے بچا لو پلیز، حنا آ گئی ہے مجھے لینے، پلیز۔ ثانیہ نے لمحہ بھر کچھ سوچا، پھر تیزی سے اپنا عبایا اتارنے لگی۔ جلدی سے یہ پہنو، اور اچھی طرح اسکارف اوڑھ لو جیسے میں نے اوڑھا ہوا تھا، ثانیہ نے بعجلت کہا تو وہ فوراً اس کی بات سمجھ کر اس کے کہے پر عمل کرنے لگی۔ ثانیہ نے اس کا شولڈر بیگ ٹٹولنا شروع کیا۔ اس میں کچھ قیمتی چیز تو نہیں؟ صرف موبائل ہے، ابیا نے کہا۔ ثانیہ نے موبائل نکال کر اپنے بیگ میں رکھا اور ابیا کا بیگ سائڈ پر ڈال دیا۔ اس نے ابیا کا اسکارف بالکل اپنی طرح سیٹ کیا اور اپنا شولڈر بیگ بھی اسے تھما دیا۔ ناؤ ابیا،
اٹس یور ٹرن، ابھی اب تمہاری باری ہے، ثانیہ نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بی کانفیڈنٹ، آرام سے سیدھے چلتے ہوئے دروازے کی طرف سے باہر نکل جاؤ، تمہیں کوئی بھی نہیں روکے گا، ڈرنا مت، یہ تمہارا شاید آخری چانس ہے، حوصلے اور ہمت سے کام لینا۔ ابیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اکٹھی باہر آئیں۔ میں تم سے باتیں کرتی رہوں گی، تم جلد بازی دکھانے کی کوشش مت کرنا، خصوصاً حنا کے قریب سے گزرتے ہوئے، مت بھولو کہ اس وقت تم اپنے نہیں میرے والی حلیوں میں ہو، ثانیہ ہلکی آواز میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ انہوں نے دفتن حنا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ثانیہ ٹھٹکی۔ ابیا نے بے اختیار ثانیہ کا بازو تھام لیا۔ دیکھ لیا تم نے اپنی سنگ دلی کا انجام، کس قدر بےہودہ بلکہ انسانیت سے عاری ماحول میں رہ رہی ہے وہ بیچاری، صرف تمہاری بیکار کی ضد اور بیجا انا کے ہاتھوں۔ اون سارے راستے اس سے الجھتا آیا تھا۔ میڈم رانا کے اڈے کا ماحول رہ رہ کر اس کا خون میں چنگاریاں دوڑا رہا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ لڑکی ایک مصیبت کی طرح میرے سر پر لادی گئی تھی۔ موئز نے خود بھی عجیب پرمزدہ سے احساسات کا شکار ہوا۔ وہ مرد تھا، میڈم کے ماحول نے اس ایک گھنٹے میں اس کے ذہن میں اتنا برا اثر ڈالا تھا تو وہ نازک سی لڑکی، اسے میڈم کا کھلا ڈلا لہجہ یاد آیا۔ ایسے ہی وہ ابیہ سے بھی باتیں کرتی ہوں گی، وہ ایک نیکی تھی معیز احمد جو تم کسی ناشکرے سے کروائی گئی، مگر تم اس کے ثواب کو سمجھے بغیر اسے کسی بوجھ کی طرح سر پر لاد لیا۔ اون نے برہمی سے کہا، میں کبھی بھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا تھا اون، تم کبھی ماما کے جذبات سنو اس کی ماں کے بارے میں تو تمہیں پتہ چلے۔ معیز بیزار ہوا۔ رشتے نبھانے نہ آتے ہوں تو رشتے بنانے ہی نہیں چاہیے معیز، اون نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ ابھی بھی اس کا سودا ہو رہا ہے، پہلے ہی ہو جانے دیتے۔ اچھا شٹ اپ، اب کوشش کر تو رہا ہوں اپنی غلطی کو سدھارنے کی۔ معیز کو دفتن بہت ہوا کا خیال آیا تو اون کو فوراً ہی جھاڑ دیا۔ اون نے گھور کر اسے دیکھا۔ ابیہ کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ میں ذرا اس الو کی پٹھی کو دیکھوں، اتنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، حنا اس لڑکی سے کہتی ان کے قریب سے گزر گئی۔ تب ثانیہ نے ابیہ کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ باہر آ کر اس نے جلدی سے اپنی گاڑی اور ڈرائیور پر نگاہ کی تو دل میں سکون سا اتر آیا۔ وہ ابیہ کو لیے گاڑی میں آ بیٹھی۔ جلدی کرو، فوراً گاڑی نکالو یہاں سے۔ وہ ڈرائیور کو حیرت سے اپنی طرف دیکھتا پا کر ڈپٹ کر بولی تو وہ جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ وہ یقیناً اس کے حلیے پر الجھا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اب گھر جا کر سب سے پہلے شکران کے نوافل پڑھنا، ابیہ کا ہاتھ دباتے ہوئے ثانیہ نے دھیمی مگر جوشیلی آواز میں کہا تو آزادی کی طاقتور احساس پا کر ابیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اللہ کی شکر گزار تھی۔ میڈم رانا کے اڈے پر گویا بھونچال آیا ہوا تھا۔ میڈم نے خود حنا کو تھپڑوں لاتوں پر رکھ لیا، بال نوچے، پہلے اس کے اور پھر اپنے۔ وہ کہاں غائب ہوگی اور کیسے؟ چڑیا تھی کہ روشن دان میں سے اڑ گئی؟ تم نے اسے جانے کیسے دیا وہاں سے؟ میڈم کف اڑا رہی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک ہفتے کے لاکھوں طے کیے تھے ابیہ کے، بنا چھوئے بنا ہاتھ لگائے وہ ایک ہفتے میں واپس آ جاتی اور لاکھوں بھی مل جاتے۔ ایسے بیوقوف شکار روز روز تھوڑی ملا کرتے تھے، اور حنا تو خود بے یقینی سے شل دماغ لیے پٹ رہی تھی۔ واش روم میں ابیہ کا بیگ موجود تھا۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پھر دروازہ دھکیل کر دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے دوسرا واش روم چیک کیا، وہ بھی خالی تھا، اور اب ساری مصیبت اس کے سر۔ وہ خطا کار ٹھہرائی جا رہی تھی، وہ پٹتی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر وہ گئی کہاں۔ گھر آ کے وہ تحفظ کے احساس میں گھری ثانیہ سے لپٹ کر خوب روئی، بے تحاشا، اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر۔ ثانیہ اس کے جذبات سمجھتی اس سے تھپکتی رہی۔ وہ جہنم سے نکل کر آئی تھی۔ پھر ثانیہ اس کے لیے ٹھنڈا پانی لے آئی، اسے آرام سے اپنے بستر پر بٹھایا اور گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پانی حلق میں اتارنے لگی۔ ثانیہ نے بغور اسے دیکھا۔ پہلی ملاقات میں وہ اسے سادہ، غربت زدہ، اچھی شکل و صورت کی لڑکی لگی تھی، مگر میڈم رانا نے تو اس کے حالات ہی بدل ڈالے تھے۔ بنا میک اپ کے چمکتی جلد اور جدید انداز میں تراشے بال، اتنے خوبصورت اور صحت مند کہ ایک ساتھ ترتیب سے اس کے شانوں پر گرے ہوئے تھے۔ گھور سیاہ آنکھیں اور سیاہ بالوں والی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے ہونٹ بنا سرخی کے ہی لال تھے۔ ثانیہ کو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی قسمت پر ترس آیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ہزار راستے خود بخود بن جاتے ہیں ابیہ، اور تم صرف یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ ثانیہ نے نرمی سے کہا، میں آپ کا احسان کبھی چکا نہیں پاؤں گی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ یہ اس اللہ کا احسان ہے تم پر، ورنہ کئی لڑکیاں اسی دلدل میں دھنسی ہوئی ہیں۔ ثانیہ نے اسے ٹوک دیا۔
وہ آن کا نمبر ملا رہی تھی۔ ایک بار بزی ملا اور اس کے بعد ثانیہ کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی۔ معیز یہ آن سے رابطہ نہ ہو پایا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، یہ میری وارڈروب ہے، جو بھی دل چاہے کپڑے نکالو اور چینج کر لو۔ وارڈروب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ثانیہ نے اس کا گال تپاتے ہوئے مسکرا کر کہا اور موبائل چارجنگ پر لگانے لگی۔ میں ذرا خالہ جان کے پاس چکر لگا کے آتی ہوں۔ ثانیہ اسے کچھ دیر تنہا رہنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ابیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی آزادی کا احساس کرنا چاہا تو آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اس نے اٹھ کر ثانیہ کی وارڈروب کھولی اور ایک سادہ سا لون کا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ پہلے وہ اپنے جسم پر سے میڈم کی غلامی کی علامت اس ٹراؤزر شرٹ کو اتار پھینکنا چاہتی تھی۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ کتنی ہی دیر آنسو بہاتی اور اس کا شکر ادا کرتی رہی۔ ثانیہ کمرے میں لوٹی تو وہ دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لپیٹے تکیے سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ ثانیہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ ثانیہ نے اسے اٹھتے دیکھ کر منع کیا۔ تم آرام کرو، بلکہ کچھ دیر نیند لے لو۔ جانے کب سے ٹھیک طرح سے نہیں سوئی ہوگی۔ میں اپنا موبائل چیک کرنے آئی تھی۔ ابیہ کو جوس سے لبریز گلاس تھمانے کے بعد وہ موبائل کی چارجنگ چیک کرنے لگی۔ ثانیہ کے جانے کے بعد وہ لیٹی تو ذہن اس قدر ٹینشن فری تھا کہ اسے بنا کچھ بھی سوچے سونے میں محض چند منٹ لگے۔ آئی ایم سوری، یہ ڈیل نہیں ہو سکے گی مسٹر موئز۔ میڈم کا انداز فون پر معذرت خواہ تھا۔ موئز کو جھٹکا لگا۔ مگر کیوں؟ آپ کی مرضی کے مطابق ڈیل ڈن ہوئی ہے اور ایڈوانس بھی پے کر دیا تھا میں نے۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ وہ سب میں مانتی ہوں، لیکن وہ لڑکی اب میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ یوں سمجھو کہ وہ اب میری رینج سے باہر ہو چکی ہے۔ تم آ کے اپنی ایڈوانس پیمنٹ واپس لے سکتے ہو، بلکہ چاہو تو اس کی جگہ کوئی دوسرا پیس۔ میڈم کے انداز میں شکستگی تھی۔ موئز کا دل خوف زدہ سا ہو گیا۔ اس لڑکی کا کیا ہوا؟ کہیں اور ڈیل ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، یہ ہمارے بزنس کا اصول نہیں ہے۔ تم سے ڈیل ہوئی تھی تو وہ صرف تم ہی کو ملتی، مگر وہ کمبخت بھاگ نکلی۔ کمبخت کو عزت سے جینے کا بہت شوق تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے بھاگ کر کن کن ہاتھوں میں مسلی جائے گی۔ میڈم کے انداز میں ابیہ کے لیے نفرت تھی۔ موئز کے دل میں یک گونا سکون بھرتا چلا گیا۔ وہ اس دنیا میں کہیں بھی تھی، مگر میڈم کے اڈے پہ نہیں تھی۔ اس سے بڑھ کر اطمینان بخش بات اور کوئی نہ تھی۔ اٹس اوکے، مگر میں اب آپ سے مزید کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اب بھروسے والی بات نہیں رہی۔ موئز نے بات ختم کر دی۔ میڈم نے کسی اور لڑکی کے لیے اسے کنونس کرنے کی کوشش کی، مگر موئز نے فون بند کر دیا۔ اس کے دل میں موہوم سی خوشی تھی۔ ابیہ چاہے کیسے بھی حالات میں تھی، مگر اپنی عزت کی حفاظت کیے ہوئے تھی۔ اسی وقت اس کا آفس کا دروازہ کھلا اور آندھی طوفان کی طرح آن اندر داخل ہوا۔ میڈم نے ڈیل کینسل کر دی ہے کیونکہ ابیہ وہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ موئز نے اپنے تئیں دھماکہ کیا، مگر ادھر آن نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے تنزیہ بولا۔ چلو، تمہاری جان چھوٹی، اسے وہاں سے نکال کر بھی تم کون سا اپنی ذمہ داری نبھانے والے تھے؟ موئز کو جھٹکا سا لگا۔ میں اسے وہاں سے نکالنا چاہتا تھا، اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ۔ موئز نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اسے باور کرایا۔ ہاں، اسے پوری نیک نیتی سے وہاں سے آزاد کرواتے، پھر طلاق دے کر اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کو چھوڑ دیتے۔ اچھا ہے نا، اس نے خود ہی یہ راہ چن لی۔ آن کا انداز ابھی بھی وہی تھا۔ بکواس مت کرو آن، میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا فضول بولے جا رہے ہو؟ موئز جھلایا۔ میز کی سطح پر دونوں بازو رکھ کر جھکتے ہوئے آن نے تلخی سے کہا، یہ ایک حقیقت ہے اور تم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ ایک لڑکی جس کی ماں مر چکی ہے اور باپ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ تمہارے نکاح میں ہے اور تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ پھر یہ بھی بتا دینا کہ وہ اپنی ماں کے پاس لوٹے یا باپ کے پاس۔ موئز سن رہ گیا۔ تم طلاق دے کر اسے کسی دارالعلومان میں داخل کروا دو گے؟ آدھے سے زیادہ دارالعلومان بھی میڈم والا دھندا چلا رہے ہیں، اور اگر اپنے باپ کے پاس جائے گی تو وہ بھی میڈم رانا ہی ثابت ہوگا اس کے لیے۔ آن واقعی سچ کہہ رہا تھا، مگر اس سارے میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اسے ان حالوں میں نہیں لایا۔ موئز کو بھی غصہ آیا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی تھی، مگر اللہ نے اس کا نصیب تمہارے ساتھ جوڑ کر تمہیں اس قابل تو کر دیا ہے نا کہ ان حالوں سے بچا سکو۔ آن نے برجستہ کہا۔ اس ساری بکواس کو چھوڑو اور یہ سوچو کہ وہ میڈم کے ہاں سے فرار ہو چکی ہے۔ موئز کو ایک اور ٹینشن ہو گئی تھی۔ جانتا ہوں میں، آن نے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے آرام سے کہا۔ موئز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں؟ تم کس بات کے لیے پریشان ہو؟ پہلے وہ واضح کر دو، اپنی منکوحہ کے لیے یا مل جانے پر اسے طلاق دینے کے لیے؟ آن نے خفیف سا طنز کیا تو وہ جھنجھلا اٹھا۔ جو بات طے ہے اس پر کیوں بحث کیے جا رہے ہو تم؟ مگر اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے موئز؟ ایک بے بس و بے سہارا کو سہارا دینے کی ایک نیکی کر ہی لی ہے تو اسے احسن طریقے سے نبھا بھی لو۔ تم میرے گھر کے حالات نہیں جانتے، ماما کا ری ایکشن تمہیں بتا چکا ہوں، پھر بھی تم نہیں سمجھ رہے۔ موئز نے بمشکل تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تم نے لو میرج کرنے والے لڑکے لڑکیوں کو دیکھا ہے موئز؟
ماں باپ زہر کھا لیں یا ٹرین کے نیچے آ جائیں، وہ اپنی پسند کی شادی کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ وہ لڑکی اب کہیں نہیں ہے اون، معز نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، کیونکہ وہ ثانیہ کے پاس ہے، وہی اسے پارلر سے فرار کرا کر لائی ہے۔ اون کا انداز اس قدر غیر متوقع تھا کہ لمحہ بھر تو معز ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ اون نے اس بات میں سر ہلایا تو گہری سانس لے کر خود کو کرسی پر ڈھیلا چھوڑتے ہوئے وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیا کمال کی بیوی پائی ہے تو نے یار، معز کا انداز ہلکا پھلکا تھا۔ ہاں، جو ٹھان لیتی ہے کسی طور پر بھی کر گزرتی ہے۔ اون کا انداز تفاخر سے بھرپور تھا۔ اور جو تمہارے بارے میں وہ ٹھان چکی ہے اس کا کیا؟ معز نے اسے یاد دلایا۔ محبت سب کچھ بدل دیتی ہے میری جان، میں نے بھی بڑے چکر میں پھانس لیا ہے اسے، دوست بن گیا ہوں اس کا، اور تمہیں تو پتہ ہے دوستوں سے محبت ہو ہی جایا کرتی ہے۔ معنی خیزی سے کہتے ہوئے آخر میں اون نے کہکا لگایا تو معز کو بھی ہنسی آ گئی۔ خبیث! سیم ٹو یو، وہ بڑی نیاز مندی سے بولا۔ چند لمحوں کی خاموشی، بدلی ہوئی بات بھی ختم ہو چکی تھی۔ اون نے ہی پہل کی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ملو گے جا کے اس سے؟ اور یہ موضوع معز کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور وہ جتنا پہلو بچاتا یہ پھر سامنے آ جاتا۔ ظاہر ہے بہت سے معاملات طے کرنے ہیں اس کے ساتھ، پھر اسے گھر لے کر جانا ہے، اس کا حصہ اس کے حوالے کرنا ہے، پھر وہ جو چاہے کرے، معز نے سنجیدگی سے کہا۔ اور اگر وہ تمہیں نہ چھوڑنا چاہے تو؟ اون نے اسے امتحان میں ڈالا۔ وہ چھوڑ دے گی کیونکہ میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، معز نے قطعیت سے کہا۔ اون نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے معز، مگر میں اتنی اچھی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا، معز نے بات ختم کر دی۔ اون تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معز ٹیبل پر سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس کے وہاں رہنے میں کوئی پرابلم ہے تو میں ابھی اسے گھر لے جاتا ہوں۔ نہیں، پرابلم تو کوئی نہیں، ثانیہ اسے 2 دن وہیں رکھنا چاہتی ہے، کہہ رہی تھی وہ بہت خوفزدہ اور ذہنی ٹینشن کا شکار ہے، انیکسی میں اکیلی شاید نہ رہ پائے۔ اون نے بتایا تو اس کے ہاتھ ٹھٹکے، پھر وہ موبائل اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، اوکے ٹھیک ہے، جیسا وہ مناسب سمجھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اون نے بھی اس کی تقلید کی۔ میں 2 دن کے بعد ہی چکر لگاؤں گا، ملو گے نہیں جا کر ابھی؟ اون نے اسے گھورا۔ شٹ اپ، معز نے ناگواری سے کہا۔ وہ ٹھیک ہے اور محفوظ بھی، مجھے بس ایسی بے قراری دکھانے کی کیا ضرورت؟ خدا کرے میری طرح تو بھی پچھتائے، پھر وہ بھی تجھے منہ نہ لگائے ثانی کی طرح، آہ بھر کر کہتا وہ معز کے پیچھے آفس سے نکل آیا۔ مجھ سے کہا تھا اسے وہیں ابو کی ڈیتھ کا بتا دینا، میں خواہ کی جذباتیت افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور اون کے کہنے پر ثانیہ نے اسے بتا کر گویا کسی قیامت میں دھکیل دیا تھا۔ وہ بے طرح روئی کرلائی تھی۔ اب میرا کیا ہوگا ثانیہ؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد پوچھتی تو ثانیہ اسے تسلی دیتی، رات اسے نیند کی مسکن دوا دے کر سلایا، ورنہ تو شاید وہ ساری رات روتے ہوئے گزار دیتی۔ ایک تم اور دوسرا تمہارا دوست، دونوں بالکل ایک جیسے ہو، ثانیہ نے فون پر اون کو سنائی۔ مگر میں تو اب ٹھیک ہو گیا ہوں، منمنایا۔ معز بھائی کو سمجھاؤ، بڑی مظلوم اور معصوم لڑکی ہے، اسے چاہے کیسے بھی حالات ملے ہوں، مگر بہت باحیا اور باعزت ہے وہ۔ ثانیہ کو بہت دکھ تھا، ابیہ کی ساری داستان ہی رلا دینے والی تھی، اور ایسے میں اب اگر معز بھی اس کا ساتھ نہ دیتا تو اس بیچاری کا جانے کیا بنتا۔ میں نے تو اسے کنونس کرنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر فی الحال تو وہ اپنے ہی نفع نقصان میں گھرا ہے، امید ہے آگے چل کر حالات بہتر ہو جائیں گے، اون نے ایمانداری سے کہا۔ اسے رباب سے کیا وعدہ یاد تھا، مگر اب بیچ میں ابیہ والے معاملے نے ایک نئی کروٹ لے کر گویا اسے ڈسٹرب سا کر دیا تھا۔ پھر بھی اتوار کو وہ بہت فریش سا موڈ بنا کر رباب کے لیے گلاب کے خوبصورت سرخ پھولوں کا گلدستہ لے کر مقررہ جگہ پہنچا تو اسے دیکھ کر مزید فریش ہو گیا۔ سرخ اور سبز ٹراؤزر اور شرٹ میں وہ کمال شے لگ رہی تھی۔ ہائے ہیلو کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، پھول پسند نہیں آئے؟ معز ٹھٹکا۔ میں تم سے خفا تھی ڈفر، تم نے کہا تھا اچھے سے مناؤ گے، کسی بہت خاص انداز میں۔ وہ دلکشی سے مسکرائی، اس کے انداز میں ادا تھی، بے تکلفی تھی۔ معز بھی مسکرا دیا۔ میرا خاص انداز یہی ہے، اس نے پھولوں کی بُکے کی طرف اشارہ کیا تو رباب نے اسے گھورنے کے بعد ناگواری سے ناک چڑھائی۔ اس میں خاص کیا ہے؟ ہزاروں لوگ روزانہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اگر وہ ہزاروں لوگ رباب احسن کو تو نہیں دیتے نا؟ معز نے جتایا تو وہ اس کی بات پر غور کرتی مسکرا دی۔ چلو لانگ ڈرائیو پر چلیں، پھر سمندر کے کنارے خوب ٹہلیں گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رباب کا انداز بہت رومانس لیے ہوئے تھا۔ معز کو وہ بہت اچھی لگی، منفرد سی۔ پہلے آئس کریم کھا لیں پھر چلتے ہیں، جہاں کہوگی وہیں، معز نے بشاشت سے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ رباب تفاخر سے معز احمد کو ڈھیر ہوتا دیکھ رہی تھی۔
ابیہ کی طبیعت بمشکل سنبھلی، مگر اس کے اپنے بہت سے خدشات تھے۔ امتیاز انکل مجھے اپنی ذمہ داری پر یہاں لائے تھے، وہ ابھی بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہہ اٹھتی، پریشان مت ہو ابیہ، معیز بھائی ہیں نا، تمہارا نکاح ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ثانیہ نے اسے تسلی دی تو وہ بھبک کر رو دی۔ انہوں نے تو آج تک طلاق کے علاوہ دوسری کوئی بات ہی نہیں کی کبھی۔ ثانیہ کو تعصب نے گھیرا، اس قدر پڑھا لکھا اور مہذب بندہ، سب ٹھیک ہو جائے گا ابیہ، پہلے حالات اور تھے، اب تو بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ثانیہ نے نرمی سے اسے سمجھایا، اور تمہیں پتہ ہے کل وہ تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے، پھر وہ تم وہیں رہو گی۔ ثانیہ کی بات گویا کوئی دھماکہ تھی۔ ابیہ نے رونا بھول کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا، انکل نے تمہارے نام وصیت میں کافی حصہ رکھا ہے، وہ بھی تمہیں ملے گا اور مہینے کا خرچ الگ سے ہوگا۔ ثانیہ نے تفصیل بتائی تو وہ پھر سے رونے لگی۔ جانے والا اس کے جینے کے جتن کر کے گیا تھا، اب اسے کیا ملتا، یہ نصیب کی بات تھی۔ اون آیا، ثانیہ اس کے ساتھ لان میں چلی آئی۔ شام کے وقت موسم خاصا اچھا ہو رہا تھا۔ ایک چکر دونوں نے ہم قدم خاموشی سے لگایا۔ پلٹنے پر ثانیہ کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ ایسے ہی کالج میں ہم دوستیں گراؤنڈ کے چکر لگایا کرتی تھیں، تو سمجھو وہی دور واپس آ گیا ہے، دوستی اور دوستوں والا۔ اون کا لہجہ واقعی دوستانہ تھا۔ ثانیہ چپ ہو گئی، پھر بولی تو انداز کسی بھی لچک سے پاک تھا، ہم صرف کچھ عرصہ ہی دوست رہیں گے اون، اس دوران اگر تم میری سمجھ میں نہیں آئے تو میں اپنی مرضی کا فیصلہ کر لوں گی۔ کافی دیر کے بعد اون نے ہنکارا بھرا، اوکے، میں تو پہلے ہی یہ آفر تمہیں کر چکا ہوں۔ اور ابیہ کا کیا بنے گا اب؟ معیز اسے کل گھر لے جائے گا، اون نے بتایا تو وہ خوش ہوئی۔ دیٹس گریٹ، اتنا بھی گریٹ نہیں، وہ کسی صورت اس رشتے کو نبھانے کے حق میں نہیں۔ گھر لے جانے کا مقصد صرف وصیت کے مطابق ابیہ کا حق اسے دینا ہے اور بس۔ اس گھر میں بھی تھوڑا سا حصہ چھوڑا ہے انکل نے، اون نے مفصل بتایا۔ ایک تو مجھے ان مردوں کی سائیکی سمجھ میں نہیں آتی، بہتر سے بہتر چیز مانگے مل جائے، پھر بھی ان کی اسیری ختم نہیں ہوتی۔ وہ خفگی سے بولی۔ اون نے نظر بھر کر اسے دیکھا، اور لڑکیوں کی ضد کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اس کا انداز چڑھنے والا تھا۔ ثانیہ نے اس کی بات سے صرف نظر کیا، اس کی خاموشی پر اون نے بات بدل ڈالی۔ ابیہ کیسی ہے اب؟ پہلے سے بہت بہتر۔ معیز کے متعلق اس کی کیا سوچ ہے؟ اس بات کا پتہ نہیں کیا تم نے؟ اون کو خیال آیا، اس کی کیا سوچ ہوگی، وہ تو خود معیز بھائی کے رحم و کرم پر ہے، مائنڈ مت کرنا، مگر مرد کے پاس یہ جو طلاق کا ہتھیار ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت اسے استعمال کرنے کو تیار رہتا ہے۔ ثانیہ کا انداز تلخ تھا، پھر چلتے چلتے وہ رخ موڑ کر اون کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی رک گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اون، ایک نکاح نامے پر جب تک لڑکا اور لڑکی دونوں کے سائن نہ ہوں تب تک نکاح نہیں ہو سکتا، مگر طلاق دیتے وقت صرف مرد کا ہی فیصلہ کیوں؟ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ خیر، کبھی کبھار یہ حق عورتیں بھی استعمال کر لیتی ہیں۔ اون نے بات کو ہلکا پھلکا رنگ دیتے ہوئے خلا کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے پاس یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے، جبکہ ہر مرد کے پاس یہ فرسٹ آپشن۔ اون نے بغور سے دیکھا، وہ ضدی تھی اور اپنی بات پر اڑ جانے کی فطرت رکھتی تھی۔ اون نے یہ بات شدت سے محسوس کی تھی، یہ بحث ایک نشست میں ختم نہیں ہو سکتی۔ تم یوں کرو، مجھے اگلی تاریخ دے دو۔ وہ سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بہرحال تم ابیہ کو سمجھا دینا، آگے کی زندگی اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہوگی، اون نے کہا۔ ہاں، پہلے تو جیسے پھولوں کی سیج تھی نا، وہ تنزن بولی۔ بس بھی کرو یار، نہ چائے نہ پانی، کب سے تلخ گفتگو پر ٹرکا رہی ہو، ایسے ہوتے ہیں دوست؟ اون نے اسے چھیڑا تو مسکرا دی۔ آؤ، تمہیں چائے پلواتی ہوں۔ شکریہ، وہ ممنون ہوا تھا۔ ثانیہ نے اسے معیز کے گھر والوں کے متوقع رد عمل کے متعلق صاف صاف بتا دیا تھا۔ آپ کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، معیز کا اپنا رویہ بھی ان کے گھر والوں ہی کی عکاسی کرتا ہے۔ ابیہ کا انداز بہت ٹھہرا ہوا تھا، اس نے اپنے اندر بہت ٹھہراؤ پیدا کر لیا تھا۔ ذلت کی زندگی کے بعد ملنے والی زندگی کو وہ شبر و سکر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ معیز کی ماں جتنی بھی تلخ ہوتی، میم جتنی گندی زبان تو استعمال نہ کرتی، اس گھر کی چار دیواری میں تحقیر تو ملتی، مگر زمانے بھر کے اوباش مردوں کی غلیظ نظریں تو اس کی چادر کی تقدس کو پامال نہ کرتیں۔ اس کے جواب نے ثانیہ کو خاموش کروا دیا، مگر معیز کے سامنے وہ ضرور بولی جب وہ ابیہ کو لینے آیا، اچھی بیوی خدا کا تحفہ ہوتی ہے معیز بھائی، ابیہ کی قدر کیجیے گا، اس گھر میں اسے کوئی بھی حیثیت آپ کا رویہ دلائے گی، اس لیے بہتر ہوگا اپنا ذہن کلیئر کر کے اسے لے کر جائیں۔ میں کوئی وعدہ نہیں کروں گا ثانیہ، مگر وہ حالات کے مطابق اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ معیز نے صاف لفظوں میں بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ ابیہ باہر آئی تو وہ اسی عبایا میں ملبوس تھی۔ اسے باہر نکلتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی، اس لیے اسے عبایا پہننا پڑے گا، ثانیہ نے کہا تو معیز نے ایک اچٹی نگاہ
نقاب سیٹ کرتی ابیا پر ڈالی۔ اس کے دل میں عجیب بیزار کن سے احساسات پیدا ہونے لگے۔ وہ ایک انچاہی شے کی طرح اس پر مسلط کی گئی تھی، اور انچاہے رشتے فقط بوجھ ہوتے ہیں، بوجھ جو نبھائے نہیں ڈھوئے جاتے ہیں۔ وہ گہری سانس بھرتا ثانیہ کو خداحافظ کہتا باہر نکل آیا۔ ابیا کو ثانیہ نے لپٹا لیا۔ اسے اس معصوم لڑکی سے بہت ہمدردی تھی۔ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی، اور موبائل میں نے تمہارے اس بیگ میں ڈال دیا ہے، تم جب جی چاہے مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ بڑی بہن سمجھ کر ابیا کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ بیگ اٹھائے باہر کی طرف بڑھی تو ثانیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ اس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ثانیہ نے اس کا بیگ پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور اس کے لیے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بیگ میں اپنے 2-4 جوڑوں کے ساتھ ثانیہ نے مقدور بھر اس کی ضرورت کی چیزیں بھر دی تھیں۔ وہ ثانیہ کی ممنون تھی۔ سفر شروع ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بھید بھری خاموشی تھی، اور وہ دونوں کی سوچوں کی پرواز کا رخ الگ سمتوں میں تھا، حالانکہ منزل دونوں کی ایک ہی تھی۔ گاڑی بہت خوبصورت سی کوٹھی کے پورچ میں رکی۔ گاڑی سے اتر کر جھجکتے ہوئے بھی اس نے ادھر ادھر دیکھا بھی نہیں تھا کہ اندر سے ایک دروازہ کھول کر ایک عورت باہر نکلی۔ تو لے ہی آئے تم اس حرافہ کو میرے گھر تک؟ ابیا کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے معیز کی ماں کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا، مگر یہ انداز گفتگو اس کے ذہن میں قطعاً نہ تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس عورت نے آگے بڑھ کر ابیا کے قریب پڑا اس کا بیگ اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، گندگی کی رپورٹ۔ معیز تیزی سے بے قابو ہوتی ماں کی طرف لپکا، جبکہ ابیا جیسے وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ ابیا کے حواس ٹھٹر گئے۔ اس نے سفینہ بیگم کے رد عمل کے بارے میں انتہا تک سوچ ڈالا تھا، مگر آتے ہی وہ اس پر یوں بھونکی شیرنی کی طرح حملہ آور ہوں گی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ لمحہ بھر کو تو خود معیز بھی شاکڈ رہ گیا، مگر پھر فوراً ہی اس نے آگے بڑھ کر غصے میں کف اڑاتی ماں کو بازو میں گھیرے میں لے لیا۔ پلیز ماما، کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہٹو تم بھی یہاں سے، باپ سے کم نہیں کیا تم نے میرے ساتھ۔ وہ معیز پر الٹ پڑی۔ اسی اثنا میں اندر سے زارا اور ایز بھی نکل آئے اور ماں کو سنبھالنے لگے۔ ابیا پر نظر پڑتے ہی انہیں معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں جلد ہی سفینہ کو اندر لے گئے۔ معیز نے بے اختیار گہری سانس لی۔ اسے ماما کے غصے کا اندازہ تو تھا، مگر وہ اس طرح پھٹیں گی یہ پتہ نہیں تھا۔ وہ ابیا کی طرف پلٹا تو ماتھے پر تیوریاں تھیں۔ جا کے اس کا بیگ اٹھا کر لایا۔ چلو بس ایک لفظ۔ وہ شاید انیکسی کی طرف بڑھا تھا۔ سفید پڑتی ابیا لرزتے قدموں کے ساتھ اس کی تقلید میں بڑھی تو دل مستقبل کے خدشات سے بوجھل اور بے حد مایوس تھا۔ ایز اور زارا مسلسل ماں کی دلجوئی کر رہے تھے، مگر سفینہ کو کسی پل چین نہ تھا۔ دیکھا تم نے کتنے دعوے سے آ گئی ہے وہ اس گھر میں اپنی ملکیت جتانے۔ کام ڈاؤن ماما، وہ انیکسی میں رہے گی، اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایز نے انہیں تسلی دی۔ کوئی تعلق نہ ہوتا تو وہ یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک تلخ حقیقت ہے ایز، وہ مچھلی، اتنی کم عمر حسین بیوی۔ امتیاز احمد نے کہاں تک صرف نظر کیا ہوگا؟ اس سوچ سے وہ پچھلے کئی ماہ سے تڑپ رہی تھی، مگر آج ابیا کے کم عمر حسن کو دیکھ کر تو گویا ان کا دل ہی شکنجے میں آ گیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں ماما، اس کے حصے کی رقم اس کے حوالے کر کے ہم اس سے پیچھا چھڑوا لیں گے۔ یہ کارروائی بھی بہرحال ضروری تھی۔ زارا نے بھی ماں کا حوصلہ بڑھایا تو وہ جو قدرے بہل کر دوپٹے سے آنکھیں پونچھ رہی تھی، اندر آتے معیز کو دیکھ کر پھر سے آگ بگولا ہونے لگی۔ لے آئے ہو اپنی سگی کو یہاں، اپنی ماں کے سینے پر مونگ دلنے کو؟ معیز نے بات کرنا مشکل ہو گیا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے ماما، اسے باہر سے ہی فارغ کر کے دفع نہیں کر سکتے تھے تم؟ میرے گھر میں یہ ناپاکی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو کی وصیت ہے ماما، اگر وہ خود یہاں سے جانا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتا، وہ بدقت بولا۔ ماں سے تو نظر نہ ملائی جاتی تھی۔ وصیت؟ زندہ ہوتا امتیاز احمد تو پھر اسے بتاتی میں۔ وہ غرائیں۔ ماما پلیز۔ ان تینوں کے دل کو کچھ ہوا۔ باپ کے متعلق ماں کا یہ انداز گفتگو در حقیقت ان کا دل دکھا گیا۔ ہاں تو کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ جیتے جی زندگی جہنم بنا گیا میری، اور یہ 4 دن کی لڑکی، دیکھنا کیسے اس کی زندگی بے عذاب بناتی ہوں میں، خود ہی بھاگے گی یہاں سے۔ وہ چلا رہی تھی اور کمرے کی طرف تھکے قدموں سے بڑھتا معیز سوچ رہا تھا، کاش گھر کی عمارت کے پچھلے حصے میں الگ سے انیکسی کے 2 کمرے، اٹیچ باتھ اور کچن تھا۔ اس کا کپڑوں والا بیگ یوں ہی دروازے کے پاس پڑا تھا جیسے معیز چھوڑ کر گیا تھا، اور وہ کسی بت کی طرح ساکت و جامد صوفے کے کونے پر ٹکی ہوئی تھی، مانو ہاتھ بھی لگاؤ تو توازن کھو
کھو کر نیچے جا گرے اور چکنا چور ہو جائے، اور پھر اس مجسمے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حواس یکلک تھی پگھلے، چکنا چور تو ہو گئی تھی وہ۔ کیا خرابی تھی اس میں؟ اس کی ذہنی رو بہکی۔ وہ ایک بیٹی تھی یا وہ صالحہ کی بیٹی تھی؟ تو کیا بیٹیاں خوبصورت ہوں تو باپ انہیں بیچ دیا کرتے ہیں؟ اس کا دل ایک اور سوال پر تھوڑا تھوڑا کٹنے لگا، اور ایک ہی بار کٹنے کی تکلیف سے تھوڑا تھوڑا کٹنے کی تکلیف یقیناً کئی گنا زیادہ تھی۔ وہ ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا ماضی ذلت کے نشان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے بیگ کی طرف بڑھی اور بیڈ روم میں آ گئی، مگر وہاں کچھ تھا جو اس کے ماضی میں چمکتا تھا۔ ابیہ نے اپنے کپڑے بیگ میں سے نکال کر بیڈ پر ڈھیر کیے۔ سب سے نچلی تہہ میں سے ایک کاغذ بہت سلیقے سے تہہ کیا رکھا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے ابیہ نے وہ کاغذ اٹھایا اور اس کا متن پڑھنے لگی۔ یہ اس کا اور معیز احمد کا نکاح نامہ تھا، وہی فوٹو کاپی جو معیز نے اون کو دی تھی اور بعد میں ثانیہ نے احتیاط کے ساتھ رکھنے کی نصیحت کرتے ہوئے ابیہ کے بیگ میں ڈال دی۔ یہی ایک چمکتا روشن ستارہ تھا جس کے سہارے وہ یہاں تک آن پہنچی تھی۔ اس نے اس کاغذ کو ویسے ہی تہہ لگا کر بیگ کے اندرونی زپ والے خانے میں رکھ دیا، مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ سفینہ کا رویہ بہت حوصلہ شکن تھا، اور معیز احمد، ابیہ کا دل سوچ کر لرزا۔ وہ تو امتیاز احمد کی زندگی میں ہی اس پر طلاق کا مطالبہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہتا تھا، اب تو کوئی رکاوٹ ہی نہ تھی۔ اور اگر میرے بس میں ہو معیز احمد تو میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں اور کہوں کہ مجھے خود سے الگ مت کرنا۔ باہر دنیا بہت گندی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انیکسی کے خوبصورت در و دیوار بھی اداس نظر آنے لگے تھے۔ میرے ساتھ چائے پی سکتی ہو؟ اون کا میسج آیا۔ جواباً اون کو میسج ملا، میں بس پینے ہی والی تھی، تم بھی کپ پکڑ لو اور میرے ساتھ ساتھ پیو، تمہاری تو ایسی ہی تیسی۔ اون نے دانت پیس کر 1 منٹ میں یہ لڑکی رومانٹک موڈ کا کباڑہ کرتی تھی۔ جھنجھلا کر اس نے کال ملا لی۔ کیا ہوا، تم نے اتنی جلدی پی لی؟ ثانیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ دوستی کا پہلا اصول مروت ہوتا ہے بائی دا وے، اون کڑا۔ یعنی منافقت وہ چوکی نہیں تھی۔ مروت منافقت نہیں ہوتی، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی خاطر کوئی کام کر دینا مروت ہے، اور یہ محبت کی ہی ایک قسم ہے۔ اون کو اپنا ہی فلسفہ تھا، جبکہ میرے نزدیک وہ منافقت ہے۔ کسی کام کا نہیں دل کر رہا تو اسے نہ کریں، یہ کھرا پن ہے اور سچائی۔ ثانیہ نے اطمینان سے کہا۔ اچھا بی بی فلاسفر، 1 کپ چائے کے ساتھ پینے کو کہا تھا، لے کے اتنا لمبا لیکچر دے دیا۔ وہ تنک اب بولا، سوری بھائی، فی الحال تو میں وہ صفحہ چک انکار کرنے والی تھی، مگر اون نے اس کی بات کاٹ دی۔ 2 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ، ورنہ جیسے بھی حلیے میں ہوگی گاڑی میں لاد کے لے جاؤں گا۔ اور فون بند۔ ثانیہ کو غصہ آیا، مگر 2 دفعہ نمبر ملانے پر بھی فون سوئچ آف ملا، تو اسے اپنے ملگجے حلیے کا خیال آیا۔ خالہ جان سے تیل کی مالش کروا کر ابھی وہ نہانے کے ارادے سے بیٹھی تھی۔ وہ بے اختیار کپڑے بدلنے کے خیال سے اٹھی، مگر پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم تو ایسے ہی ہیں، لے جاؤ اگر دل چاہتا ہے تو۔ اون کی گاڑی کے ہارن پر وہ اندر سے یوں نکلی جیسے تیار ہی تھی۔ تھینک گاڈ، میں تو سوچ رہا تھا آدھا گھنٹہ ضائع کراؤ گی۔ وہ جو جان بوجھ کر مصروفیت ظاہر کرنے کی خاطر بیگ کی زپ کھول کر بند کر رہی تھی، اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بلیک پینٹ، گرے لائننگ کی سفید شرٹ، وہ بے حد فریش لگ رہا تھا۔ اس کے حلیے پر بھی ایک کمنٹ پاس کیے بغیر وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولے منتظر کھڑا تھا۔ تم نے ٹائم ہی نہیں دیا تیار ہونے کا۔ ثانیہ نے اس کا دھیان دلانے کی پوری کوشش کی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہم کون سا ولیمے پر جا رہے ہیں، چائے ہی تو پینی ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ تو ثانیہ کو افسوس ہونے لگا، جیسے چڑھانے کی خاطر اس بری حلیے میں باہر نکلی تھی، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، مگر ایک اچھے سے ریسٹورنٹ کے اوپن ایئر چھت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ خفت کا شکار ہونے لگی۔ تم تھوڑی دیر پہلے مجھے اپنا پروگرام نہیں بتا سکتے تھے؟ سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ اس پر الٹ پڑی۔ اون نے حیرت سے اس طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو بتایا تھا، تم نے سیریس ہی نہیں لیا۔ وہ خفگی سے منہ پھیر کر جنگلے سے باہر نیچے کے مناظر دیکھنے لگی۔ اون نے مسکراہٹ دبائی، وہ اس کی جھنجھلاہٹ کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا اور اپنی اداکاری پر خود کو داد بھی دے رہا تھا، ورنہ ثانیہ کو اس حلیے میں دیکھ کر خود اون کو بھی غصہ آیا تھا، مگر پھر فوراً ہی کچھ سوچ کر اس نے خود کو بالکل متوازن کر لیا، اور اب رزلٹ اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ کیا ہوا یار، اب چائے بھی اسی موڈ کے ساتھ پیو گی؟ وہ یوں بن کے کہہ رہا تھا جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔
تم مجھے بتاتے تو اتنی اچھی جگہ لے کر جا رہے ہو، کم از کم بال دھو کر چینج ہی کر لیتی میں۔ وہ ناراضگی سے بولی تو اب کی بار اون اپنی ہنسی روک نہ پایا۔ مجھ سے اچھی توقعات وابستہ کرتی تو ایسی ناگہانی صورتحال نہ پیش آتی۔ وہ یوں ہی خفا نظروں سے دیکھتی رہی۔ اون کو مزہ آنے لگا۔ میں تو اس لیے نہیں ٹوکا کہ تمہیں بناوٹ پسند نہیں، سوچا شاید تم اپنے اصلی حلیے میں ہی آنا چاہتی ہو۔ وہ بڑی فرصت سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ثانیہ جزبز ہوئی۔ یہ میرا اصل حلیہ نہیں ہے، میں تو خالہ جان سے تیل لگوا کر، اور تمہیں کیا ضرورت تھی بیچ میں چائے لے کر آنے کی؟ وہ بات کرتے کرتے اس پر الٹ پڑی۔ اون ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ ثانیہ نے دیکھا ان کی دہنی سائڈ کی ٹیبل پر بیٹھا 3 لڑکیوں کا گروپ پوری طرح انہی کی طرف متوجہ تھا، بلکہ اسے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ اون کی طرف۔ اچھا بس اب چائے منگواؤ، میں زیادہ دیر کے لیے نہیں آئی ہوں۔ ثانیہ کو اپنا دھیان ہٹانے میں دقت محسوس ہوئی۔ ہاں جا کے نہانا بھی ہوگا، اون نے لطیف سا طنز کیا، پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی مزید لقمہ دیا۔ حالانکہ اگر نہا کر آ جاتی تو میں بھی ساتھ لانے سے انکار نہ کرتا۔ اگر اب تم ایک لفظ بھی مزید بولے تو میں اس جنگلے سے کود جاؤں گی اون، ثانیہ نے دانت پیس کر کہتے ہوئے اسے دھمکایا تو وہ ہنس دیا۔ 3 گردنیں پھر سے اس کی طرف مڑی۔ اب کی بار ثانیہ نے باقاعدہ گھور کر ان لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ فرینڈز ہیں؟ اون نے ایک نظر ان ہنستی کھلکھلاتی ایک دوسرے سرگوشیاں کرتی لڑکیوں پر ڈالی۔ تمہاری لگ رہی ہیں، ثانیہ نے طنز کیا۔ اوہ ہو، اون نے جگمگاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اندر سے وہی خالص لڑکی تھی، جیلس۔ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر انہیں رشک آ رہا ہوگا، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ نظروں کی گرفت میں اس کا چہرہ تھا، جھنجھلایا ہوا، گویا اپنی کسی حرکت پر پچھتا رہی ہو۔ ثانیہ نے سر جھٹکا۔ کہہ رہی ہوں گی کہ ماسی کے ساتھ ڈیٹ پر آیا ہے۔ وہ پھر ہنسا۔ تو اتنا ریئل بننے کو کس نے کہا تھا؟ تھوڑی سی بناوٹ کے بعد تم خاصی خوبصورت لگ سکتی تھی، یعنی ماسی کی بجائے ملکہ لگتی۔ پھر لڑکیاں رشک سے نہیں حسد سے ہمیں دیکھتی۔ وہ بہت فرصت میں تھا، چہرے پر ٹھہری مسکراہٹ اسے بہت خاص بنا رہی تھی۔ ثانیہ نے عجیب سے احساس میں گھرتے ہوئے خواہ ہی مینیو کارڈ اٹھا لیا۔ سنڈے کو میرا تمہیں ڈنر پر لے جانے کا پروگرام ہے، تب تک پلیز نہا لینا۔ اون کو غیر متوقع بات پر ثانیہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اس کا ہنستا چہرہ مینیو کارڈ کے پیچھے سے برآمد ہوا تو وہ شرارت سے بولا، اب تو نہیں کہو گی نا کہ پہلے بتایا نہ چاہیے تھا؟ ثانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اون کا مستقل ہلکا پھلکا انداز بہرحال اس کا موڈ بھی بہتر بنا ہی گیا تھا۔ چائے آنے تک وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے۔ معیز بھائی سے رابطہ نہیں ہوا؟ ثانیہ کو دھیان آیا، اس روز کے بعد تو نہیں۔ میں سوچ رہی تھی ان کے گھر جاؤں ابیہ سے ملنے۔ ثانیہ نے سوچ ظاہر کی۔ ہاں تو میں لے چلوں گا، تم اپنا پروگرام بتا دینا۔ اون نے رضامندی ظاہر کی تو ثانیہ نے اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا۔ اب کیا میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جانے کی پابند ہو گئی ہوں؟ دوست ہر پروگرام مل کر بناتے ہیں، بے وقوف لڑکی، مگر جیسی تم آدم بیزار کو کیا معلوم کبھی مجھ جیسا دوست ملا ہو زندگی میں تو نہ۔ اون نے ملامتی انداز اپنایا تو وہ گہری سانس لے کر بولی، اللہ شکر، بس جی اللہ نے شکر خورے کو شکر دے دی ہے، اور کیا؟ اون نے اس پر طنز کیا تھا جیسے وہ صفائی سے نظر انداز کر گئی۔ میرے خیال میں ہمیں ابیہ کا وکیل بننا پڑے گا اور اسے معیز بھائی کی زندگی میں اور ان کے گھر میں حق دلانا پڑے گا۔ میرے خیال میں تو یہ کوشش اسے خود کرنی چاہیے میری طرح۔ اون نے آخری 2 الفاظ آہستگی سے کہے کہ ثانیہ سن نہ سکے۔ وہ اس قابل ہوتی تو معیز بھائی یوں دندناتے نہ پھرتے اور نہ یوں اس کی زندگی کو ایک کھیل بناتے۔ ثانیہ کو غصہ آیا۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو ثانی، وہ اس نکاح پر مجبور ہوا تھا۔ جو بھی ہو، مگر ہر مرد کے لیے نکاح کا ایک ہی مطلب ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق و فرائض ادا کرے۔ اگر یہ سب کرنا تھا تو طلاق دے دیتے۔ وہ اپنی رائے میں اٹل تھی۔ طلاق ہی تو نہیں دے سکتا غریب، اون بے ساختہ بولا، پھر زبان دانتوں تلے دبا لی، مگر سننے والی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اب جانے بغیر چھوڑنے والی نہیں تھی۔